رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. گرامی بزرگوں اور میرے تمام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان کہ اس نے مجھے اور آپ کو نماز باجماعت ادا کرنے پر فرمائی. میں نے آپ کے سامنے ابھی فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں جو سورۃ الرعد کی آیات پڑھی گئی انہیں آیات میں سے آیت نمبر 15 اور 16 کا کچھ حصہ پڑھا. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں، طوعا وکرہا، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے، وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور سائے بھی اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام. قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا تم اللہ کے علاوہ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا تم اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتے ہو؟ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، جو نہ خود اپنے نفس کو نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دیکھنے والا اور نہیں دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، کیا تاریکیاں اور روشنی دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سجدے کے تعلق سے بتایا کہ اس کائنات میں جتنے بھی چیزیں ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے اندر، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ چرند پرند درند جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا ہے، تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سجدہ کرتے ہیں، سوائے انسان اور جنات کے. انہی دو مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ سجدہ کر کے وہ شکر گزار بنے یا پھر نہ سجدہ نہ کر کے نا شکرے بنے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اختیار دیا ہے. وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور سائے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام. یہاں پر ایک اہم بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں 14 سجدے جس کو سجدے تلاوت کہا جاتا ہے، تو جب بھی قرآن مجید میں کوئی سجدہ آتا ہے سجدے تلاوت، تو وہاں ہمیں سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھنا چاہیے، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. تو ہم میں سے جن بھائیوں کو یہ دعا یاد ہے تو ان کو پڑھنا چاہیے، اور پھر جن کو یاد نہیں ہے تو اس دعا کو یاد کرنا چاہیے. بہت ہی اہم دعا ہے. جب بھی سجدے تلاوت چاہے وہ نماز میں آئے یا پھر ہم ویسے ہی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو تب بھی
ہمیں اس سجدے کو کرنا چاہیے. سجدہ کرنا بھائی یہ بعض آیات میں بعض جگہ مستحب ہے، بعض جگہ یہ ضروری ہے. قل ما رب السماوات السبع قل ما رب السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ قل اللہ، تو ضرور کہیں گے اللہ تعالی ہے. تو یہاں پر سجدے کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ یہ بہت ہی اہم رکن ہے. سجدہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور پھر جتنا زیادہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا. اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور پھر شیطان کو یہ سجدہ جو ہے بہت زیادہ اس کو نروس کر دیتا ہے، اس کو بہت زیادہ غمگین کر دیتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ایک شیطان ابلیس جب اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کو سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے تو شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اپنے سر پر ڈالتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہے افسوس، مجھے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا. اور پھر اس ابن آدم کو، یعنی آدم کے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، یہ سجدہ کر رہے ہیں، اسی لیے اسی سجدے کی وجہ سے یہ جنت میں جائیں گے، اسی سجدے کی وجہ سے یہ جنت میں جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ جتنا زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہمیں قریب کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، اور پھر شیطان کو بہت زیادہ تکلیف دینے والی ایک چیز ہے. اور پھر جب ہم یعنی ایک تو خاص طور سے تشہد کی حالت میں جب ہم یہ انگلی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو انگلی کی جو حرکت کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر لوہے کی گرم سلاخ کو گرم کر کے اگر مارا جائے تو اس کو کتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو شیطان کو بھی یہ جو نماز کے اندر تشہد میں جب ہم اس انگلی کو حرکت دیتے ہیں تو شیطان کو اتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جس طرح ایک آدمی کو لوہے کی سلاخ گرم کر کے مارا جائے تو کتنا تکلیف ہوتی ہے، اتنا شیطان کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو سجدہ یعنی آدمی جتنا زیادہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی زیادہ یہ پسندیدہ چیز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ اتنا زیادہ قریب ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی جتنا زیادہ سجدے کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھلتا رہے گا، اتنا ہی زیادہ دھلتا رہے گا. یعنی آدمی جو ہے ایک گناہوں کے بوجھ کے تلے ہے، گویا اس کے اوپر ایک گناہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے، گناہ کا بہت بڑا پہاڑ ہے. جتنا زیادہ وہ سجدے کرے گا، رکوع کرے گا، اتنا زیادہ گویا وہ اپنے گناہوں کو جھاڑ رہا ہے، اتنے زیادہ اپنے گناہوں کو دھل رہا ہے. تو آخر حدیث میں بھی آتا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاکثر الدعاء، تو سجدے کی حالت میں تم زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اس لیے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ہے ایک راز ہے، ایک راز ہے. بندہ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، ایک مصلی جو ہے رب سے مناجات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. اور پھر ایک بندہ جو ہے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سجدہ جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کی حالت ہے. تو اس میں جتنا زیادہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرے گا. تو جیسے کہ کسی شاعر نے کہا کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے گا. آدمی جتنا زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرے گا، یعنی جتنا زیادہ فرض نماز پڑھے گا، سنت نماز پڑھے گا، نفل نماز پڑھے گا،
اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا. اور ایک آخری حدیث بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان کو یعنی محبوب رکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے بندے تم مجھ سے کیا مانگنا ہو مانگ لو, جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے تم مانگ لو. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, تم اپنے نفس کی زیادہ سجدوں کے ذریعے مدد کرو, یعنی جتنا زیادہ تم سجدے کرو گے تو کل قیامت کے روز یعنی جنت میں تم میرے اتنا ہی زیادہ قریب رہو گے. تو پھر اللہ کے رسول سے وہ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا کہ اور کچھ مانگنا ہو مانگ لو. تو وہ صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں صرف اور صرف جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اگر کوئی اللہ کے رسول کی رفاقت چاہتا ہے جنت کے اندر تو اس کو زیادہ زیادہ سجدہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سجدے کی اہمیت کو سمجھ رہے, نمازوں کی اہمیت کو سمجھ رہے اور اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر لانے کے اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق و ہدایت وہ سعادت سے فرمائے. جب تک مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر کے کام کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم.